نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا من قام رمضان إيمانا واحتسابا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين انتہائی قابل احترام محترم معزز سامعین و حاضرین، اللہ بے پایاں شکر ہے کہ ہماری زندگی میں آج رمضان مبارک کا دوسرا جمعہ، اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ گھڑیاں اتنی بابرکت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، رمضان کی اہمیت یہ ہے کہ غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان مبارک کی اہمیت بہت، اللہ پاک ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس میں وہ لیلۃ القدر بھی ہے۔ کہ لیلۃ القدر کی شان یہ ہے ایک رات
من افطر صوما من رمضان بغیر عذر ولا رخصت، کسی شخص نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا، فلا یعدلہ صوم الدہر، فلا یعدلہ صوم الدہر، زمانے بھر کے روزے بھی ایک روزے کا بدل نہیں بن سکیں گے۔ ان کان صامہ، ان کان صامہ، اگر بے شک وہ روزے کے بعد اگلے دن روزہ رکھ بھی لے تو زمانے بھر کے روزے ایک روزے کا بدل نہیں بن سکتے۔ اب یہ رمضان مبارک کی کہ روزوں کی اہمیت، لیکن یہ اہمیت کس وجہ سے ہے؟ اور مہینوں میں تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ساری اہمیت اس وجہ سے ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ساری اہمیت اس وجہ سے ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن کی برکت سے رمضان کو یہ اہمیتیں ملی۔ لیلۃ القدر کی بڑی اہمیت ہے ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر، لیکن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اصل اہمیت قرآن کی ہے۔ ان ھذا القرآن، اور قرآن کی اہمیت یہ ہے یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہی اللہ کا وہ ضابطہ ہے، وہ ہدایت ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو سیدھا جنت میں جا رہا ہے۔ یہ تو تھی رمضان المبارک کی روزوں کی، لیلۃ القدر کی اہمیت۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمانا و احتسابا، اپنے اندر ایمان اور جہاد پیدا کرنے کے لیے، من قام رمضان، جس شخص نے نماز تراویح پڑھی، رمضان مبارک میں نماز تراویح پڑھی، ایمانا و احتسابا، اپنے اندر ایمان اور جہاد پیدا کرنے کے لیے ان کو ذریعہ بنایا۔ من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر میں اپنے اندر ایمان اور جہاد پیدا کرنے کی کوشش کی، قد غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قد غفر له ما تقدم من ذنبی،
کا زندگی کے دوران ایسا بندہ ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے، اتنا معصوم پاک صاف ہو جاتا ہے۔ حاضرین محترم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے یہ دنیا اپنے لیے، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے لیے پیدا کی ہے۔ کیوں پیدا کی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا حسن تھا، مخفی جمال تھا، کوئی آنکھ نہ تھی جو میرے جلووں کو دیکھتی، کوئی دل نہ تھا جو مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتا۔ فخلقت الخلق، میں نے اس دنیا کو پیدا کر دیا، دنیا پیدا ہو گئی۔ دنیا میں پیدا ہونے کے اعتبار سے رمضان المبارک کے حوالے سے اللہ کی محبت کا پہلو یہ نکلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے، رمضان کے روزے فرض کر دیے۔ کتب علیکم الصیام کس لیے؟ لعلکم تتقون، روزے اس لیے پیدا کیے ہیں کہ روزہ تقویٰ پیدا کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے روزہ تو بھوکے پیاسے رہنے اور اس دماغی تعلق سے بچنے، طلوع فجر سے غروب آفتاب کے درمیان روزے کی نیت کے ساتھ بچنے کا نام، تو روزہ تو بھوکا پیاسا رہنے کا نام، لیکن تقویٰ کہتے ہیں بھوکے پیاسے اور جذبات میں تڑپتے شخص کی مشکل کو اپنے اندر اس کی کیفیت کو محسوس کرے اور پھر اس بھوکے پیاسے اور تڑپتے شخص کی مشکل کو دور کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دے۔ یہ جو میں نے ابھی مفہوم بیان کیا، یہ قرآن حکیم میں سورہ تغابن میں اللہ پاک تقوی کے حوالے سے بتاتا ہے۔ فاتقوا اللہ، لوگو روزہ تمہارے اندر تقوی پیدا کرے گا، اور تقوی کیا کرے گا؟ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، مستطعتم، جتنا تم سے ہو سکے، وہاں سے شروع کر دے گا۔ کیا؟ واسمعوا واطیعوا، سنو اور فوراً مان لو، اس جذبے سے آگے بڑھنا۔ انفقوا خیرا لانفسکم، اس راستے میں کھپانا لگانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سارا دن محنت مزدوری کرو گے اللہ کی راہ میں تو شام کو دیہڑی نہیں ملے گی، فاقہ ملے گا۔ انفقوا، خرچ کرنا ہی بہتر ہے، خیرا لانفسکم، اس راستے میں جی کا لالچ آڑے آئے گا،
تقوی کے راستے پر چلے ہو نا. یا میوں کا شح نفسی، یہاں جی کے لالچ سے بچنا پڑے گا. جو جی کے لالچ سے بچ گیا فاولئک هم المفلحون، وہی فلاح پانے والوں میں ہوگا. روزے سے تقوی اور تقوی سے بندہ آگے بڑھا. بھوکے پیاسوں اور جذبات میں تڑپتے لوگوں کی مشکل کو دور کرنے کے لیے ان تقرض اللہ قرضا حسنا، بندہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنا میں دے دے. سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنا میں دے دے. اب جب قرض حسنا میں دے گا تو بندے کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اللہ کو معلوم ہے کیا مشکل پیش آئے گی. اللہ فرماتا ہے ان من ازواجکم وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوٌّ لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ. دیکھنا جب تم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنا میں دو گے، وہ بھوکے تم رہے، روزہ رکھا نا، بھوکے رہے تو بھوک کیسے تڑپاتی ہے تمہیں تجربہ ہوا. وہ پیاسے رہے نا تو پیاس کی شدت کیسے تنگ کرتی ہے. وہ جو جذبات کی تسکین نہیں ہوئی تڑپے نا. تو ان بھوکوں پیاسوں اور عریانی فحاشی زنا کے سمندر میں ڈوبے لوگوں کو اس سے نکالنے کے لیے جب تم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنا میں دو گے تو ان من ازواجکم وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوٌّ لَكُمْ، تو تمہاری بیوی اور اولاد تمہارے دشمن ہو جائیں گے کیونکہ ان کو فاقے کرنے پڑیں گے. اس فاقے کو سمجھ لیں اچھی طرح. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں وہ تو بچپن میں بکریاں چرائیں رات میں اور مشاہدہ کیا کہ مکے میں کیا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. یہ مشاہدہ کیا. اللہ نے آپ کو مالدار کر دیا، آپ عرب کے بڑے ہوئے. آپ نے لوگوں کی خدمت کرنا چاہیے، الٹا ان کے لیے انتظار ہے. مثلا آپ کسی کو 2000 4000 دیتے، لیکن آپ نے بھوک پیاس کو ختم کرنے کی کوشش کی نا. ایک طریقہ جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، روزے سے تقویٰ، تو یہی کہا جا رہا ہے نا بھوک و پیاس کو ختم کرنے کی کوشش کرو. تو آپ نے کاروبار کیا بھوکوں کے لیے. قرآن کہتا ہے آتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. اپنے گاڑے خون پسینے کی کمائی کو خرچ کرو باوجود اس کے کہ یہ کمائی بڑی تمہیں محبوب ہے، بڑا خون پسینے کی کمائی ہے اور اس سے بڑی محبت ہے. لیکن یہ ذوی القربیٰ، ایسے قریبی رشتے داروں پر، پھر یتیموں پر، پھر مسکینوں پر، پھر محتاجوں پر خرچ کرو. تو حضور نے کی خرچ، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ غریبوں کے لیے مصیبت بننے لگے. مکے کے صدر سرداروں نے وہ جو بھوکے ننگے مسٹنڈے بدماش پالے ہوئے تھے انہوں نے وہ چھیننا شروع کر دیا. آپ نے ان
روکنے کے لیے کچھ افراد تیار کیے تھے تو انہوں نے اور مسٹنڈے رکھ لیے۔ اب آپ نے کیا کیا سوچئے، جو لوگوں کو فاقے سے بچا رہے ہیں، ظاہر آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اسی لیے تو کاروبار کرتے ہیں، بھوکوں پیاسوں کو پیسے دیتے ہیں تاکہ یہ ضرورتیں پوری کریں، خود کما کر لاتے ہیں پوری دنیا سے، حضور ہمارے آقا، اور خرچ کر رہے ہیں، لیکن وہ خرچ کرنا ان غریبوں کے لیے اور مسئلہ بن گیا ہے۔ کوئی مسکنڈا آتا ہے، پوچھتے ہیں آج تجھے پیسے ملے ہیں حضور کے؟ کہ ہاں، دو ادھر نہیں دیتا، مارا اور چھین کے لے گیا۔ تو یہ جب یہ کچھ ہونے لگا مکے میں تو آپ نے کاروبار چھوڑ دیا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ یہ جو روزہ ہمیں کہہ رہا ہے تقویٰ پیدا کرو، تقویٰ کے لیے ابھی میں نے آیت پڑھ کر سنائی نا سورہ تغابن کی، کہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنہ میں دے دو۔ حضور نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنہ میں دے دیا۔ سبحان اللہ۔ کیا نتیجہ نکلا؟ جو دوسروں کے فاقے ختم کر رہے تھے، خود اپنے گھر میں کئی دن فاقہ ہو رہا ہے نا، ہو رہا ہے۔ حضرت ابوبکر ایمان لے آئے، کیا ہوا؟ 40,000 درہم تھے، لا کر دے دیے، دین کے لیے خرچ کر دیے۔ اب گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، کیا ہوا فاقے سے؟ بیوی اور اولاد، رشتہ دار، ماں باپ 22 سال تک دشمن رہے ہیں آپ کے، تب آپ کو بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے اعلیٰ مقام ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں فاقے کرو، وہ کہہ رہے ہیں وہی کاروبار کرو نا جو 40,000 والا کرتے تھے۔ آپ کہتے ہیں نہیں، مجھے تو ایک اور کاروبار مل گیا، میں تو وہ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فاقے آئے، حضرت عمر کو شرف ملا کہ وہ ایمان کی دولت سے احتیاط، حضور کے پاس آیا، عرض کہ یا رسول اللہ کلمہ پڑھائے۔ آپ نے فرمایا عمر ایک شرط ہے، پہلے گورنری چھوڑ کر میرے بلال کے غلام بن جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر یہ شرط قبول ہے تو کلمہ پڑھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شرط مرتے دم تک قبول رکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت بلال کا نام نہیں لیتے تھے، وہ قرشی عربی، وہ گورنر، وہ حبشی غلام، مخاطب ہوتے تو کہتے سیدنا بلال، آئے ہمارے آقا بلال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاقے آئے، اسی لیے اللہ پاک فرما رہا ہے روزہ رکھو گے تو روزہ تقویٰ پیدا کرے گا، اور تقویٰ کیا کرے گا؟ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، تقویٰ کہے گا اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قرض حسنہ میں دے دو۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ جب قرض حسنہ میں دو گے تو ان من ازواجکم اولادکم عدو، تو پھر یہ دشمن بنیں گے، اپنے ہی گھر والے۔ فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو۔ یہ ہے وہ جہاد، یہ وہ جہاد ہے جو بندہ یہ جہاد کر لے، جو بندہ یہ جہاد کر لے، ایک دن آتا ہے اللہ اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک
جب اللہ بندے کا ہاتھ بن جائے تو دنیا کی کوئی فوج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بے شک بے شک کوئی شک. ہم اس جہاد کو چھوڑے بیٹھے ہیں اور فوجوں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. کیسے لڑنا ہے؟ اللہ طریقہ بتا رہا ہے. بیوی بچوں سے لڑنے کا، لڑنا نہیں، بچنا بچنا. فَاحْذَرُوهُمْ هُمُ الْعَدُوُّ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ. تمہاری بیویاں اور اولاد تمہاری دشمن ہو گئی کیونکہ تم نے اپنے آپ کو قرض حسنہ میں دے دیا ہے. تو انہوں نے تو اپنی ترجیح نہیں بدلی نا. حضرت ابو بکر کے گھر والوں نے تو ترجیح نہیں بدلی نا. حضرت مصعب بن عمیر انہوں نے تو ان کے گھر والوں نے تو ترجیح نہیں بدلی نا. انہوں نے تو مار پیٹ کے نکال دیا. وہ ترجیح نہیں بدل رہے. ان من ازواجکم اولادکم عدو، وہ دشمن ہے. فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو. اب کیسے بچا جائے؟ وہ تو چاہیں گے 24 گھنٹے کے لیے پھر سے گولو کے بیل کی طرح لگو، کما کر لاؤ، 2 3 جگہ پر اوور ٹائم لگاؤ. تم نے بچنا ہے. فاحذروا، ان سے بچ کر رہو. لیکن اب وہ گالیاں دیں، وہ مارے پیٹے، وہ رسوا کریں، وہ ذلیل و رسوا کریں، تو پھر کیا کرو؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تعفو، پردہ ڈالو، معاف کر دو. یہاں چڑھائی نہیں کرنی. چڑھائی جو کرنی تھی ٹائم بم چلا دیا تم نے. تعفو، معاف کر دو. تصفحو، ارے دیکھا اندیکھا کر دو، جانا انجانا کر دو. گھر میں یہ گھر میں کام ہو رہا ہے. تصفحو، جان بولے بن جاؤ. وَتَغْفِرُوا، اور اگر بہت ہی قیامت ٹوٹ پڑے تو پردہ ڈال دو. سبحان اللہ. اٹھ کر چلے جاؤ. جب سے یہ روش علماء نے، پیران کرام نے چھوڑ دی ہے، بلکہ اپنے ہی بیوی بچوں کے بھینٹ چڑھ کر دین کو بیچنے لگے ہیں، اس وقت سے دین کا جنازہ نکل گیا. سمجھے؟ جب یہ جہاد ختم ہو گیا ہے نا، گھر کا جہاد، تو اب جب ملکی جہاد میں جاتے ہیں نا تو گھومتی پڑتی ہے. ہمارے آقا نے 13 سال یہ جہاد کروایا ہے، اور پھر جب میدان بدر میں لائے ہیں تو فرشتوں نے آ کر 70 سرداروں اور ان کی فوجوں کو ختم کیا ہے. بے شک. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ حیدر. بے شک. جب سے یہ جہاد ختم ہوا ہے نا، قرآن حکیم میں کہا گیا ہے اپنی بیوی اور اولاد کو کہو من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہو. بے شک. اے میری اولادو، تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتے ہو. کیسے؟ مغضوبوں اور ضالوں، ظالموں، مکاروں کے خلاف تم بھی میرے راستے میں آ جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی راہ ہدایت پر آ جاؤ. سیدھے راستے پر. سبحان اللہ. اور ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ لوط، ان کو بتاؤ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی دونوں پیغمبر ہیں نا.
فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی ان کے ساتھ، یعنی سروں پر سوار نہیں کہ ہمیں دنیا میں جنت دو، ہماری ضروریات پوری کرو. کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے قیل ادخلوا النار مع الداخلین، ان کی بیویوں کو کہا گیا جاؤ تم بھی جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، لوگوں سمجھ لو میرے انبیاء اپنی بیویوں کے کسی کام نہیں آ سکے. اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمہ سے فرمایا. سبحان اللہ. ہماری بیٹیاں ہمیں عزیز ہیں، کیا حضور کو اپنی بیٹی عزیز نہیں ہے؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں یا فاطمہ تو بنت محمد انقذی نفسک من النار انی لا املک لک من اللہ شیئا. اے فاطمہ میری لخت جگر، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی فکر کر، جان لے اس معاملے میں میں تیرے وہاں کسی کام نہیں آؤں گا. یا صفیہ عمت رسول اللہ، آپ نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ جنہوں نے ماں بن کر پالا ہے، سبحان اللہ، ان سے فرما رہے ہیں انقذی نفسک من النار انی لا املک لک من اللہ شیئا. یہ جہاد ہے. جو گھر میں کیا جا رہا ہے. قد فرض اللہ تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تم پر ہر قسم کے معاہدوں، ہر قسم کی قسموں، ہر قسم کے ایگریمنٹس کو پھاڑ دینا فرض کر دیا ہے جو دین کے راستے میں رکاوٹ بنے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت، یا رسول اللہ. نعرے پنجان تے ایک نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی. یہ جہاد ہے. اور فرانس میں جانا اور کشمیر میں جانا اور فلسطین میں جانا، ارے وہ قتال ہے، وہ جہاد نہیں ہے. وہ فرشتوں کی مدد سے لڑنے والا جہاد ہے، قتال ہے. اور فرشتے ان پر آتے ہیں جو یہ جہاد کریں، گھر والا جہاد. سبحان اللہ. بے شک، بے شک. جب سے ہم نے اس جہاد کو دفن کر دیا ہے، بڑے جہاد میں مدد آنی بند ہو گئی ہے. بے شک. سورہ فاتحہ اسی چیز کا تو نام ہے، ایاک نعبد. اے بندے تو جہاد کرنا اپنے ساتھ، جب دوسروں کے ساتھ جہاد کا موقع آئے گا ایاک نستعین، میں تیری مدد کروں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن اس کے لیے پہلے فضائے بدر پیدا کرنی پڑتی ہے. بے شک. وہ جہاد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان جاہداک علی ان تشرک بی، تمہارے والدین تمہیں تمہارے خلاف جہاد کریں، تمہارے والدین تمہارے خلاف جہاد کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، یعنی دین کے راستے میں وہ رکاوٹ بنے. لا تطعہما، تو والدین کا بھی کہنا نہیں ماننا. بے شک. والدین کا کہنا نہیں ماننا، یہ جہاد ہے. وہ یہاں تک کہیں اتبعوا سبیلنا، اے بیٹے بہت پڑھ لکھ کے ہے، بڑی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، بڑی حدیثیں سناتا ہے، تم مجھ سے زیادہ جان گیا ہے. اچھا چل ٹھیک ہے، تو صحیح کہتا ہوگا، اتبعوا سبیلنا، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر. اب وہ دین کے خلاف ہے.
نہیں تو کر. کیوں ابا جی؟ کیوں اماں جان؟ وَلَّا مِنْ خَطَايَاكُمْ، گناہ ہم اٹھا لیں گے نا. یہ گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے. اللہ فرما رہا ہے مَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ. یہ والدین کبھی تیرے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے. اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور جہاد یہ ہے والدین بھی اگر دین کی راہ میں رکاوٹ بنے تو ان کے خلاف، یعنی ان کا کہنا نہیں ماننا، یہ جہاد ہے. کس کا کہنا ماننا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. کہنا اس کا ماننا ہے جو میرا کہنا مانتا ہو. سبحان اللہ. بے شک وہ باپ نہ بھی ہو، بے شک وہ چاچا تایا نہ بھی ہو، ماموں نہ بھی ہو، لیکن میرا کہنا مانتا ہو اور میرا ہی کہنا کہتا ہو، ماننے اس کا کہنا ماننا. یہ جہاد ہے. اپنوں کا یہ دیکھ کر کہ یہ میرا اپنا ہے، چلو جو بھی کہہ رہا ہے تو اپنا ہی. نہیں، یہ دیکھو کہ وہ اللہ کی بات کر رہا ہے. بے شک والدین نہیں بھی ہیں تب بھی ان کی بات ماننی نہیں. اور یہ والدین ہیں لیکن غلط بات کر رہے ہیں، ہم نے ان کا کہنا نہیں مانا. یہ جہاد ہے. دین اسلام اس کو جہاد تسلیم کرتا ہے. یہ جہاد تقوی سے شروع ہوتا ہے اور تقوی روزے سے جنم لیتا ہے. ہم نے پوری ہسٹری دیکھی نا قرآن حکیم کی کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے تقوی پیدا کرنے کے لیے، اور تقوی تمہیں تمہارے اندر اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنہ پیدا کرے گا کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنہ میں دے دو. جب قرض حسنہ میں دے دو گے تو پھر بیوی اور اولاد تو دشمن بن جائیں گے. تو یہاں ثابت قدمی دکھانی، اس کو جہاد کہتے ہیں. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس جہاد کی تعلیم دی ہے اور خود کر کے دکھایا ہے، خود نمونہ بنے ہیں. تبھی تو اللہ پاک فرماتا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. میرا محبوب تمہارے لیے نمونہ بنا ہے. اس نے گواہی اور حجت قائم کی ہے. کیسے؟ 13 سالہ مکی دور میں کیسے جہاد کیا کر کے دکھایا. وہاں ایک اصول کار فرما رکھا ہے. جہاد کا ایک اہم اصول ہے، یاد رکھیں، جو ہمارے آقا نے قرآن حکیم، اللہ نے ہمیں بنیادی اصول دیا ہے جہاد کا. وہ کیا ہے؟ من احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالح وقال اننی من المسلمین. اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو اور خود بھی اللہ کی طرف جاتا ہو. وعمل صالح وقال اننی من المسلمین، اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہو لوگوں میں سب سے پہلا اللہ کا فرما بردار بن رہا ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرما بردار کیسے بن کر دکھایا؟
ہمارے آقا کا مقام. لیکن جب اللہ سے محبت کرنے کا وقت آیا، جب جہاد کا وقت آیا، وہ ساری عظمتیں ایک طرف رکھ کر ہمارے آقا حضرت بلال کی سطح پر رہنے لگے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. یہ سب سے پہلی شرط ہے. خود آ جاؤ سب سے نیچے. یہ سب سے نیچے نہ آنا ہی بنیاد بنا ہے مدینہ میں منافقت کا. بے شک. کچھ سمجھ آئی بات؟ بڑے بڑے سردار ہیں، ایمان لے آئے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن حضرت بلال کی سطح پر نہیں آ رہے، اپنے کاروباروں میں لگے، وقت نہیں دے رہے دین کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، جان و مال سے جہاد کے لیے وقت نہیں دے رہے. اپنے آپ کو حضور کی حضرت بلال کی سطح پر لانا توہین سمجھتے ہیں. سٹیٹس کو ہے ہماری سٹیٹس. کیسا، کتنا سٹیٹس ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے. آپ حیران ہوں گے، یہ آج کے دنیا داروں کی سوچ جو ہے نا، دنیا دار کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے، چاہے وہ حضرت ابراہیم والا دنیا دار ہو، چاہے فرعون والا دنیا دار ہو، چاہے وہ ابو جہل اور ابو لہب والا دنیا دار ہو، یا آج کا دنیا دار. دنیا دار کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے. تو جیبو کا اجسام ہوں، تو جیبو کا اجسام ہوں. اے میرے پیارے محبوب، جو اپنا رکھ رکھاؤ، اپنا وہ کیا کہتے ہیں، اپنا سٹیٹس، اپنے محلات، اپنا بینک بیلنس، اپنی سرداریاں، اپنی چودراہٹیں قائم رکھے ہوئے ہیں، اور نمازی بھی ہیں اور حاجی بھی ہیں. آپ ان کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. تو جیبا اجسام ہوں. ان دنیا داروں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. وہیں یقول تسمع، اور جب اپنی ارشادات یہ شروع کرتے ہیں، اپنی چرب زبانیاں جب چلاتے ہیں، تو تسمع لقولہ، آپ ان کی باتیں سنتے ہی رہ جاتے ہیں. لیکن اے محبوب، اب دیکھیے، ایک تو ہے مکے کے دنیا دار جو آپ کے سامنے، یہ اس کو مدینے کے یہ مدنی سورت ہے جو میں ابھی پڑھ رہا تھا، یہ مدینے کے دنیا دار ہیں. لیکن ایک مکے میں بھی تو دنیا داروں سے آپ کا واسطہ تھا نا. وہ 70 سردار، وہ دنیا دار تھے مکے کے، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ بے کلمہ پڑے تھے. ایک وہ دنیا دار تھے، ایک یہ دنیا دار ہیں مدینے والے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. وہ یہ تو حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں. اچھا، پھر اللہ فرماتا ہے انہوں نے کلمہ پڑھ کے
خشب و مسندہ، اپنی جڑ کاٹ لی۔ یہ جڑ کٹے گٹھے ہیں، ان کی جڑ کفر ہے، یعنی کاروبار، دنیاوی کاروبار، دنیا میں بڑھنا پھلنا پھولنا۔ ایک ہے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، اور جہاد کرنے والے، دین سمجھتے، سمجھاتے، وقت نکالتے، دوسروں کو سمجھاتے، مارے کھاتے، اپنا جان، مال، عزت، آبرو قربان کرتے۔ ایک وہ لوگ بھی تو ہیں، لیکن ایک یہ لوگ ہیں، لیکن انہوں نے اپنی جڑ کاٹ لی ہے۔ مکہ والے اپنی جڑ پر قائم تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ کے اپنی جڑ کاٹ لی ہے۔ اب یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر زور کی آواز کو اپنے ہی خلاف سمجھتے۔ اب زور کی آواز کیا ہے؟ آئے ہیں دن میں 5 بار نماز پڑھنے، 5 بار ہوتی ہے اذان اور نماز ہوتی ہے۔ نماز تو ذریعہ ہے، اور ہمارے آقا نے جو مسجد نبی بنائی ہے تو 5 وقتہ نماز کا ایک نظام ہے۔ تو جب فجر میں لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد میدان جنگ کی طرف جاتے ہیں، جہاد کی طرف۔ ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا بیٹھ جاتے ہیں دین اسلام سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے۔ بات تو یہ ہے نا۔ تو دن میں 5 بار آپ کہیں گے جاہدو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ اب یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ جہاد کا لفظ ان کے سینے میں میزائل بن کر برستا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا انفرو فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کی راہ میں، تو یہ آپ کا انفرو کہنا انہیں تڑپا کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ یہ نکلنا نہیں چاہتے۔ جب آپ کہتے ہیں نا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نے وقت نہ نکالا، تم نہ نکلے تو اللہ تمہیں عذاب دے گا، تو یہ ان کا سینہ چیر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ آج کی باتیں نہیں میں کر رہا ہوں، حضور کے دور کی بات۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ان کے سینے پھٹ جاتے ہیں، ہم العدو، یہی دشمن ہے۔ کیا یہ میں کوئی قصہ کہانی سنا رہا ہوں؟ یہ میں کوئی کلام اقبال پیش کر رہا ہوں؟ یہ میں کوئی کشف المحجوب بیان کر رہا ہوں؟ یہ میں کوئی مجدد الفسانی کے مکتبات میں سے کچھ کہہ رہا ہوں؟ ڈائریکٹ قرآن۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، جب آپ انہیں جہاد کہتے ہیں، جب آپ انہیں کہتے ہیں وقت نکالو، اپنے آپ کو لگاؤ، کھپاؤ اس میں، تو ان کے سینے پھٹ جاتے ہیں۔ ہم العدو، یہی دشمن ہے، فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو۔ فاحذروہم، ان سے بچ کر رہو۔ اب آگے کیا ہوگا؟ اب یہ دشمنی کریں گے، ہیں دنیا دار، ہیں حضور پر ایمان لانے والے، کلمہ پڑھنے والے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، لیکن کیا کریں گے اب؟ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، اپنے ساتھیوں سے کہیں گے یہ حضور پر خرچ کرنا بند کر دو، حضور کے ساتھیوں پر،
یہ چندے پیسے دینا بند کرو، ان کا حقہ پانی بند کرو، انہیں کھانے پینے کو ملتا ہے اس لیے انہوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ یہ دنیا دار، حضور کے دور کا دنیا دار، قرآن بتا رہا ہے دنیا کو ترجیح دینے والے کی سوچ کیا ہوتی ہے۔ بے شک حضور بھی اگر اس کے سامنے ہو تو وہ حضور کو بھی نہیں بخشتا۔ بے شک وہ کہتے ہیں اس کا حقہ پانی بند کرو، یہ ہمارے چندے پیسوں سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے دنیا دار میں نے اپنے محبوب کے لیے زمین و آسمان کے خزانے کھول دیے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، اے نعرے پنجتن، ایک نعرہ حیدری، یہ آج کی بات ہو رہی ہے کیا؟ یہ تو حضور کے دور کی بات ہو رہی ہے، قرآن حکیم، بے شک قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ دنیا دار کس قسم کا ہوتا ہے، جو جس کی دنیا کی ترجیح ہو، دنیا میں بڑھنے پھلنے پھولنے، اسی میں وقت لگانے، اسی میں سب کچھ کرنے، قرآن سیکھنے سمجھنے، دین کی دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے اس پر موت آتی ہو، جو ٹائم نہ دینا چاہتا ہو، تو وہ اس کی سوچ اس قسم کی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ چندے پیسے بند کرو، حتیٰ ینفدو، یہاں تک کہ یہ تتر بتر ہو جائیں۔ کیا؟ تتر بتر ہو جائیں، منتشر ہو جائیں۔ یہ کھانے کو ملتا ہے اس لیے یہ یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یہ اس وقت کا دنیا دار حضور کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور اللہ پاک فرما رہا ہے ہم العدو، یہی دشمن ہے، ان سے بچ کے رہو۔ یہ جہاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ جہاد ہے۔ یہ وہ جہاد ہے۔ مکے میں جہاد اور طرح کا تھا، وہاں کلمہ پڑھنے پر جینا حرام کر دیا جاتا تھا، یہاں اور طرح کا جہاد ہے۔ یہاں آستین کے سانپ ہیں جو حضور کو نکالنے، مسجد نبوی میں آ کر حضور کو نکالنے، کلمہ پڑھنے والے حضور کو نکالنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ بھی کارساز ہے۔ ایسے ہی کا سب سے جو بڑا بیٹا تھا، جب اس نے سنا اس قسم کی سوچ رکھتا ہے میرا باپ، تو اس نے تلوار نکالی اور کہا چلو حضور سے معافی مانگو ورنہ سر اڑا دوں گا۔ اس نے معافی مانگی، تب اس کی جان چھوٹی۔ یہ کیا ہے؟ ہر فرعون لا موسیٰ، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ یہ روزہ جو ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے، یہ تقویٰ ہمارے اندر جہاد پیدا کرے۔ جہاد وہ نہیں جو دوسروں سے لڑا جائے، جہاد وہ ہے جو اپنے اندر اپنے آپ سے لڑا جائے، اپنے آپ کو اللہ کی مطابعت میں دیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں ان حقائق کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا